السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے کرشمے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر، سائنس، سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو اس زمین پر اتارا تو اس کائنات کے سارے مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل پا لیتا ہے۔ دوستو، امریکہ کے شکاگو کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے ایک چٹکی میں سلجھا دیا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹرز ہی نہیں، وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ دوستو، دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو ہاسپٹل میں 2 ڈیلیوری کے کیس دراصل ایک ساتھ آ گئے، جن میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس ہاسپٹل کا یہ نظام تھا، مطلب کہ یہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر اس کے ماں کے نام کا ایک سٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، اس روز ہوا یہ کہ جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ جلد بازی میں تھی اور بچوں کی کلائی پر سٹیکر لگانا بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو پا رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ مسئلے کا حل کیسے سلجھایا جائے۔ انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ سوچ رہا تھا، اسی لیے وہ پاس میں ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کا رہنے والا مسلم ڈاکٹر تھا۔ وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کے اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے۔ دوستو، اس کے بعد وہ عراق کا ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا، تو اب وہی بتائے کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ ان عالموں نے ڈاکٹروں کی وہ بات سنی، پھر کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے، اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 2 عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے جنے۔ رات کافی اندھیری تھی، ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تو ایک عورت کو لڑکی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اس وجہ سے ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کا ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ دوستو، آخر کار دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لاؤ۔
چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئی اور اپنا دودھ نکال کر آئی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا، یعنی کہ ان کا وزن کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے 2 گنا پایا گیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی جس کا دودھ وزنی ہے، لڑکا اسی عورت کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی ایک مرد کی حصے داری ایک عورت کی نسبت ڈبل ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی، اور وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے۔ دوستو، عالموں کی انہی باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہاسپٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اسی آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا، اور عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ ان کو تولا جائے۔ جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا، لہٰذا اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن 2 گنا ہے، اور اس میں وٹامنز گلوکوز کی ماترا بھی پہلی عورت کے مقابلے 2 گنی پائی گئی ہے۔ تو دوستو، اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکے کی ماں کون سی ہے اور لڑکی کی ماں کون سی ہے، یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عراق کے اس ڈاکٹر نے امریکی ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ غذا میں بھی۔ دوستو، یہ دیکھ کر شکاگو کے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے بہت پیچھے ہے، یعنی قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب دوستو، وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتاولے ہونے لگے، مگر ابھی بھی ان کے دلوں میں کچھ چل رہا تھا، جس کے لیے وہ اس بچے اور اس کے باپ کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا DNA ٹیسٹ کیا، اور اس کی جو رپورٹ آئی وہ دیکھ کر ان ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا DNA سیم تھا، اور جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ویسا ہی ہوا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا، اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھنا۔ پہلی بار اگر ہمارے چینل پر آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا، تاکہ ہم آپ کے لیے صرف آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتے ہیں جو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کتنا سچا ہے اور سائنس اور ڈاکٹروں سے بھی بہت آگے ہے۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔